الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں تھوڑے مڈل کلاس تک کہ اسکول میں پہنچا تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کسی کو دوست بناتا ہے، کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جب یہ میٹرک تک بات چلی جاتی ہے تو پھر تو انسان اپنی زندگی کی خواہشات بھی شیئر کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ بھی اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا تو اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو میٹرک کرے گا، کالج پڑھے گا، سب چیزیں تیری مرضی کی ہوں گی، جیسا چاہو گے آپ کو ملے گا، جو چاہو گے آپ کو ملے گا، بس ایک چیز جو آپ کی زندگی میں وہ میری مرضی کی ہوگی۔ تو بچے نے خوش ہو کے پوچھا کہ جی وہ کیا چیز؟ جب اتنی سہولیات مل رہی ہیں تو ایک چیز آپ کی مرضی کی بھی کر لوں گا۔ کہا آپ کے دوست میری مرضی کے ہوں گے، ہر ایک سے دوستی آپ نہیں کر سکتے، دوست جو بھی آپ کو ہوگا میں پہلے اپروول دوں گا کہ ہاں یہ صحیح دوست ہے تو اس سے آپ دوستی کر لینا، اور جس کے میں اجازت نہیں دوں گا آپ اس سے دوستی نہ کرنا۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر کوئی انسان بگڑتا ہے تو وہ دوستوں کی وجہ سے بگڑتا ہے، وہ اس ماحول کی وجہ سے بگڑتا ہے جو دوستوں میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ انسان یہ سوچتے کہ جی میں تو خود نیک ہوں، اگر میرے دوست برے ہیں تو کیا ہوا، مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، میں اپنی نیکی والی روٹین وہی جاری رکھوں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ چند دن وہ مشاہدہ کرتا رہے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، کسی نہ کسی دن اس کے اعمال میں بھی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی۔ تو انسان اگر یہ دیکھے کہ جی میرے بچے کیسے ہیں، نیکی پہ ہیں یا برائی پہ ہیں، دیکھ لے میرے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ بلکہ انسان خود اپنی زندگی کو بھی دیکھے تو اگر اٹھنا بیٹھنا تعلق نیکوں کے ساتھ ہے تو طبیعت میں نیکی ہوگی، اگر اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ نہیں ہے تو جیسا ماحول، جیسا دیس ویسا بیس۔ وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ایک مچھلی گندی مچھلی، خراب مچھلی پورے تالاب کو بدبودار کر دیتی ہے۔ تو ہمارے آفس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہے ان کے رنگ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ کسی نے کبھی زندگی بھر مووی نہیں دیکھی ہوتی، دوست کہتے ہیں چلو یار چلتے ہیں، تمہارے پیسے بھی میں دوں گا، تو یہ چلا جاتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے، دوست کہتے ہیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہو، چلو آج گیم کھیلتے ہیں، چھوڑ دو پڑھتے رہتے ہو، کیا تم ملا بن گئے ہو، تو یہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ زبان کے اوپر جس چیز کے تذکرے ہوں گے دوستوں کے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی اس کی حقیقت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر دنیا ہی کی محبت کے تذکرے دوستوں میں تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت جاگ اٹھے گی۔ صحابہ کرام کے
تو اس طرح کے دوست تعلق تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. باہر گلی میں آواز لگا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پوچھا بھائی کیسے منافق ہو گئے؟ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتے ہیں دل میں ایک غم کی کیفیت آتی ہے، آخرت کی فکر آتی ہے، جب گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. ابو بکر نے کہا پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، چلو جا کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. جب دوست ایسے ہوں گے جو آخرت کی فکر کرنے والے ہوں گے تو جس سے ملیں گے ان کے اندر بھی آخرت کی فکر آ جائے گی. حدیث مبارکہ میں ہے مثل الجلیس الصالح، جو نیک دوست ہوتا ہے، نیک جس سے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اگر تعلق ہوتا ہے تو فرمایا اس کے 3 فائدے ہیں. یا تو اس کی مثال فرمایا حدیث مبارکہ میں مثل الجلیس الصالح کا حامل المسک، جیسے کہ کسی بندے کے پاس خوشبو ہے، خوشبو والی دکاندار کے آپ کسی عطار سے آپ کی دوستی ہے تو وہاں ہم جائیں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اس سے خوشبو خرید لیں گے. چلو ہمارے پاس خوشبو کے پیسے نہیں ہیں، وہاں کھڑے رہیں گے تو خوشبو ہمیں آتی رہے گی، مہک آتی رہے گی. ایسے نہیں کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں خوشبو نہ آئے. نیک لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے طبیعت میں نیکی نہ آئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں فرمایا وہ آپ کو ہدیہ دے دے گا تب بھی فائدہ ہے. تو فرمایا اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور فرمایا برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جس طرح ایک بٹی والا ہوتا ہے جو آگ جلا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے جو لوہا گرم کر رہا ہوتا ہے، یا تو جو ہے آپ کے کپڑے وہ جلا لے گا، چنگاری اٹھے گی کپڑے جلیں گے، یا آپ کو وہاں گرمی تپش اور دھواں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. فرمایا برا دوست یا تو انسان کے ایمان کو جلا دے گا، اگر ایمان کو نہیں جلایا تو کچھ نہ کچھ جو ہے اعمال میں کمزوری پیدا کر دے گا. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، آؤ گے ایک دن خوشبو بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، آؤ گے ایک دن کپڑے جلا کر. تو اچھے ماحول کا انسان پہ اثر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان کے طور طریقے وہی ہوں گے جو اس کے دوست کے ہوں گے. نیک سے نیک بچہ، ہمارے بہت سارے جو ہے وہ دوست امریکہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے ہمیں فکر تب ہوتی ہے جب یہاں ہائی سکول میں جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہائی سکول میں جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کریں، کہاں جائیں، سب اس کو آزادی دی جاتی ہے اور بچے جو ہے وہ غلط دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے مل جاتے ہیں کہ ایمان بھی جو ہے وہ اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. تو فرمایا المرء علی دین خلیل، ہی انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر انسان دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تو اچھوں کے ساتھ انسان اچھا نہ بھی ہو، اچھوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، اس کی محبت علماء سے ہو، اس کی محبت حفاظ سے ہو. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، صرف محبت دیکھیے. خیر وہ تو عالم تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی ہے ترجمان السنہ، حدیث کی بڑی اچھی کتاب ہے. یہ جنت البقیع میں دفن ہیں اور وہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے اس قبر میں کسی اور مردے کو بھی ڈال دیتے ہیں. تو ان کے والد کہتے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں کہ مجھے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے والد کی قبر کھودنی ہے فلاں دن، آپ آ جائیں. تو کہنے میں گیا، تھوڑا دیر ہو گئی تو میں نے پوچھا جی قبر کھود دی؟
فرمایا ہاں ہم نے قبر کھودی تھی، ان کا جسم اسی طرح صحیح سلامت تھا، ہم نے واپس بند کر دی۔ تو ان کے بچے سے پوچھا آپ کے والد عمل کیا کرتے تھے؟ فرمایا میرے والد نے کبھی حافظ قرآن کی طرف ٹانگیں لمبی نہیں کی، حافظ قرآن کا اتنا احترام کیا، اللہ اکبر، حافظ قرآن کے ذات تو دور اس کی طرف ٹانگیں لمبی نہیں کیجیے۔ فرمایا جس طرح میرے سامنے قرآن رکھا ہو میں اس کی طرف ٹانگیں لمبی نہیں کروں گا، جس کے سینے میں قرآن ہو میں اس کی طرف ٹانگیں لمبی کیوں کروں؟ تو دوستی اگر علماء سے ہوگی، دوستی حفاظ سے ہوگی، دوستی اللہ والوں سے ہوگی، دوستی نیکوں سے ہوگی تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نیک لوگوں کی صحبت جو ہے مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جو ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی فلان جگہ نیک مجلس تھی وہاں سے آ رہے ہیں۔ اچھا وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ پوچھتے اچھا مجھے یاد کر رہے تھے، مجھے دیکھا بھی ہے کیا انہوں نے؟ فرمایا دیکھا نہیں۔ اچھا فرشتوں بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیتے؟ فرمایا اللہ پھر تو ان کی یاد کا عالم ہی کچھ اور ہوتا۔ حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کتنے خوش قسمت لوگوں کو قیامت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا فرشتوں بتاؤ اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے؟ فرمایا پھر تو اور زیادہ چاہت سے مانگتے۔ اچھا بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں۔ کہا دیکھ لیتے تو اور زیادہ مانگتے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، ان کو میں نے جنت عطا کر دی، جہنم سے پناہ دے دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس محفل میں ایک بندہ تھا جو اس غرض سے نہیں آیا تھا۔ مثلا کوئی بندہ آیا کہ جی مجھے گاڑی کی چابی لینے اپنے مالک سے یہاں پہ، یا بتانے آیا کہ جی آپ کو گھر میں جو ہے مما بلا رہی ہیں جلدی آئے، تو کسی بھی غرض سے آیا، کوئی تھوڑا چھوٹا کام تھا، غرض اس کا یہ بیان سننا نہیں تھا، نیکوں کی صحبت نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں ہم رجال لا یشکا بہم جلیسم، اس کی بھی مغفرت کر دی۔ فرمایا یہ ایسی محفل ہے یہاں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، نیکوں کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، نیکوں میں چل کے وہ یوں واپس چلا گیا اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ خود سوچے جو نیکوں میں بیٹھ گیا، جس کی دلی محبت نیکوں کے ساتھ ہے، جس کی زبان پہ علماء کے تذکرے ہیں، جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہے، اللہ اس کو کتنا عطا کریں گے۔ تو اسی طرح کی ایک بہترین نیکوں کی محفل، اللہ والوں کی، ایسے ایسے لوگ اس محفل میں جمع ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹی ہوگی، جن کتنے سالوں سے اللہ کی راہ میں وقت لگا رہے ہیں۔ وہ ہے ہمارا کراچی اجتماع جو اس جمعرات کو شروع ہو رہا ہے، اور اتوار کو انشاءاللہ صبح دعا ہوگی۔ یہ موقع ہے کہ جی لوگ تو سندھ سے آئیں گے، کہاں کہاں سے سفر کر کے آئیں گے، اور 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی پہنچیں گے کہ اجتماع میں جا رہے ہیں، خرچہ کر کے آئیں گے۔ ہمارے تو اپنے گھر میں ہے، گھر کی چیزوں کی کئی دفعہ انسان سے ناقدری ہو جاتی ہے۔ رات کو ہمارے مدرسے میں ایک بندہ آیا یمن سے، جو ہے نا وہ یمن کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں ملاقات کے لیے آئے تو کسی ایسی کارگزاریاں سنا رہے تھے کہ ہم نے وقف کر دیا اپنے آپ کو۔ تو یمن سے چل کے لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے آ گئے، اور ہم اگر یہاں سے چل کے اجتماع گاہ تک نہ پہنچیں تو ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے ساتھی جو ہے وہ نیت کر لیں۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ جی 3 دن مکمل لگانے کی،
اور اگر 3 دن نہیں ہو سکتے چلو نیکوں میں جا کے چکر لگا کے ہی آ جائیں. ہزاروں لوگ جہاں بیٹھے ہیں دعائیں کر رہے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوں گی. نیک جان مال وقت لگا کے صرف اللہ کے لیے وہاں جمع ہے, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, تو وہاں ہم سارے کے سارے 3 دن لگانے والے ہوں یا کچھ نہ کچھ وقت لگانے والے ہوں. تو وہ ساتھی جو مکمل وقت لگاتے ہیں یا جزوی وقت لگا رہے ہیں, تو ہمارے جو امیر صاحب موجود ہیں ان کے پاس برکت بھی جمع کروا دیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں, تاکہ جو ہے ہمارا حصہ بھی پڑے اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. میخانے کا محروم نہیں ہوتا, جو بھی جائے گا انشاءاللہ وہ لوٹ کر لے کر آئے گا, اپنی زندگی میں وہ فرق محسوس کرے گا. تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار؟ کہتے ہیں نا تبلیغ میں مسئلہ یہ کہ وہ تشکیل بھی کرنی ہوتی ہے, تو ہاتھ کھڑا کریں بھائی کون کون تیار ہے. ہاتھ تھوڑے کھڑے, پہلی 2 صفوں کے ہاتھ کھڑے بھائی, پیچھے والے بھی ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.